جز خاک نہ تکیانا بچھونا ہوگا. حضرین و خواتین، تمام مومنین و مومنات، میں بے پناہ ایک بار پھر مشکور و ممنون ہوں آپ سب کا کہ آپ نے آج کی اس شب جمعہ پروگرام میں تشریف لا کر اس شب جمعہ پروگرام کی رونق کو دوبالا کر دیا. میری دعا ہے کہ شہزادی کونین آپ پر اور آپ کے اہل و عیال پر اپنی تمام نعمتیں، رحمتیں اور تمام فضل و کرم نازل فرمائیں. الہی آمین. آمین سما الہی آمین. 2-3 اشعار میرے ذہن میں آ رہے ہیں، شاید کسی قابل ہوں. ارشاد. کرتے ملائکہ ہیں طواف اس مزار کے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. کرتے ملائکہ ہیں طواف اس مزار مزار کے، اترے جہاں پہ خلد سے موسم بہار کے. سبحان اللہ کیا سبحان اللہ. کہنے، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں. میں خانہ حسین سے مہکی ہے کربلا. واہ واہ. میں خان حسین میں خانہ حسین سے مہکی ہے کربلا، اور ساقی لٹا رہا ہے وہ ساغر خمار کے. سبحان اللہ سبحان. سبحان اللہ. اور دیکھے یہ معجزے ہیں سرے فرش کربلا. واہ واہ. دیکھے یہ معجزے ہیں سرے فرش کربلا، کھلتے یہاں ہے پھول خزاں میں بہار کے. واہ واہ واہ. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب کیا کہنے. اور مل جائے گی تجھے بھی زمانے کی ہر خوشی. بے شک. مل جائے گی تجھے بھی زمانے کی ہر خوشی، فرش عزا پہ دیکھ علی کو پکار کے. واہ واہ واہ. ماشاء اللہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس ایک آخری شعر پیش خدمت ہے کہ چلتی رہیں یزید کے لشکر پہ آندھیاں. چلتی رہیں چلتی رہیں یزید کے لشکر پہ آندھیاں، جلتے رہے چراغ حسینی مزار کے. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اور توڑے غرور گردش لیل و نہار کے. توڑے غرور گردش لیل و نہار کے، مولا علی کو ہم نے غضنفر پکار کے. کیا کیا بہت خوب. اسی کے ساتھ میں دعوت دے رہا ہوں نظامت کے لیے ہمارے بہت ہی مقبول اور بہت ہی خوبصورت ناظم جناب توقیر مہدی صاحب کہ آج کی اس مجلس کی نظامت کی ذمہ داریاں ادا فرمائیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ. حاضرین، آج کی مجلس کا باقاعدہ آغاز ہم کرتے ہیں. آج کی جو مجلس ہے، ایک تو کہ سب سے پہلے میں تھوڑا سا تمہید باندھوں اس مجلس کی کہ ایک لمبے عرصے کی غیر حاضری کے بعد میں آپ سب کے درمیان میں موجود ہوں، اور جس کی میں معذرت بھی چاہتا ہوں، اور کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں ایک لمبے عرصے سے غیر حاضر رہا. ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں، اور تھوڑا طبیعت بھی ذرا سا ایسی رہتی ہے. بہرحال آپ سب کے درمیان میں ہوں. اپنے تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، سب کو میں السلام علیکم یا علی مدد. وعلیکم السلام علی مدد. پروردگار آپ کو شفاء کامل عطا فرمائے. جزاک اللہ. آج کی مجلس جیسے آپ سب تمام حضرات کو معلوم ہے کہ جس کے بانی ہیں آج کی مجلس کے محترم جناب جان رضوی صاحب. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جان بھائی کے تمام مرحومین جو بھی ہیں ان کے لیے، اور ملت جعفریہ کے مرحومین، تمام مومنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر ان کو ایصال کر دیں.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهلك أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آج کی جو مجلس ہے اس کی کچھ ترتیب اس طرح سے ہے، میں ذرا سا تذکرہ کرتا چلوں کہ تلاوت کلام پاک کے لیے ڈاکٹر محترم ظہیر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حدیث قصہ کے لیے ڈاکٹر حسن اختر صاحب، دعائے جوشن کبیر کے لیے محترم علی جعفری بھائی صاحب، اور سلام ہمارے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے محترم عابد علی بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، اور خطابت کے لیے قبلہ خطیب اہل بیت مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مجلس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے میں دعوت دوں گا تلاوت کلام پاک کے لیے اس کا شرف حاصل کریں ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ وہ آئیں تشریف اور تلاوت فرمائیں۔ ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ میں سورہ بنی اسرائیل کی کچھ آیتوں کا تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ ان آیتوں میں انسان کے نام اعمال کے متعلق، اور پھر پروردگار نے کہا کہ جب ہم جن قوموں کو تباہ کرتے ہیں تو ان کے لیے پہلے داعی کو بھیجتے ہیں، پیغمبروں کو بھیجتے ہیں، اور پھر ان کو تباہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا وزرة وزر أخرى وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا لك قرية أمرنا متر فيها ففسوق فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من قرون من بعد نوح وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ ترجمہ ہے، اور ہم نے ہر آدمی کے نامہ اعمال یعنی اس کے انجام کی بھلائی یا برائی کو اس کی گردن میں لٹکا رکھا ہے، اور ہم اس چیز کو اس کے لیے قیامت کے دن نکال لیں گے جسے وہ کھلی ہوئی کتاب کی طرف پائے گا کہ پڑھ لے اپنا نامہ اعمال، خود اپنے خلاف اپنا حساب لگانے کے لیے بہت کافی ہے۔ اگر جو ہدایت حاصل کر کے سیدھا راستہ اختیار کرے گا تو وہ خود اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہی کے راستے پر چلے گا وہ سیدھا راستہ کھو کر خود اپنا نقصان کرے گا، کیونکہ وہاں کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، دوسرے کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک حق کو باطل کا فرق بتانے کے لیے کوئی پیغام پہنچانے والا نہ بھیج دیں۔ اور جب ہم اہتمام حجت کے لیے کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے دولت مندوں کو اطاعت کا حکم دیتے ہیں، یعنی ان کے دولت مند جو ہیں وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتے ہیں، پھر وہ ہمارے حکم کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، تب ان پر ہماری سزا کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے، ہم اسے ایسا تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں کہ جیسا اسے تباہ و برباد کرنا چاہیے، یعنی وہ ان کا سے نام و نشان مٹا دیتے ہیں۔ اور نوح کے بعد کچھ قومیں ہیں ہم نے ہلاک کر ڈالی، کیونکہ تمہارے مالک سے بڑھ کر اپنے بندوں کے گناہوں کا دیکھنے والا اور جاننے والا کون ہوگا؟ صدق اللہ العظیم۔
جزاک اللہ شکران جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ آسان خیر۔ اللهم صل على جزاک محمد اللہ وعلى یہ تھے آل خیر۔ محمد. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ تھے ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب جو کہ شرف تلاوت حاصل کر رہے تھے۔ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے الہی اور آمین۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اس کے بعد میں ساتھی الہی گزارش کروں گا ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ وہ تلاوت حدیث کے ساتھ شرف حاصل کریں۔ جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب۔ ڈاکٹر حسن صاحب حسن کریں گے۔ اختر صاحب. جی ڈاکٹر حسن اختر بھائی صاحب۔ جی معذرت۔ السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام. السلام۔ محمد آل محمد صلوات. اللهم اللهم صل على محمد محمد وعلى محمد وجل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال لي يا فاطمة إني لأجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتي من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني وغطيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به وبصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له في ليلة التمام وكمال. صلوات الله. اللهم صل على صلی محمد علی محمد وعلى وعجل محمد فرجهم. وجل فرجهم۔ وعجل فرجهم۔ يا وجه يطلع نورا كانه البدر في ليلة تمامه وكماله. وقالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء قال السلام عليك يا جدة. السلام عليك يا رسول الله. أتعذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء. فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. اللهم صل على اللهم صل على محمد محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولده الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة الفؤاد. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء. فدان الحسين عليه السلام نحو الكساء. قال السلام عليك يا جدة. السلام عليك يا من اختاره الله. أتعذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء. فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. فدخل معهما الحسين تحت هذا الكساء. قالت فاطمة عليه السلام فكانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع والديك
نائم تحت هذا الكساء فأقبل عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله أتعذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فقال نعم قد أذنت لك فدخل علي معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء أقبلت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء. لا اللهم صل على اللهم صل محمد على وآل محمد محمد. وآل محمد. قالت فاطمة فلما اقتلنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدخية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلكا تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. الله. اللهم صل اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال جبرائيل يا ربي أتعذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط الأمين الجبرائيل وأقبل نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يخيرك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرة ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحتها الكساء وهل تعزن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبرائيل معكم تحت الكساء. صلوات. اللهم صل على محمد محمد. وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. محمد. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى
فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة فاستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا كذلك شيئتنا فازوا وسعدوا ورب الكعبة. اللهم صل على صل على محمد اللهم صل وعلى على محمد محمد وعجل وعلى فرجهم. محمد وعجل فرجهم. قال اللهم قال رسول الله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا فرج الله همه إلهي آمين يا الله. ولا مغموم إلا وكشف الله غمه إلهي لا ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. الله. إله آمين. قال علي إذا والله فزنا وسعيد كذلك شيئتنا فخاذوا وسعدوا وفي الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على آل محمد وعجل فرجهم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، إلهي وبحق علي وأنت الأعلى، إلهي وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، إلهي آمين. إلهي آمين. وبحق الحسن وأنت المحسن، إلهي وبحق آمين. الحسين وأنت قديم الإحسان، إلهي آمين. وبحق قصة الأئمة من ذرية إمام الحسين عليه الصلاة والسلام. خدایا سبھی جمعہ کی رحمت برکتیں ہم سبھی کو نصیب فرما. إلهي محمد کے صدقے میں جتنے مرحومین ہیں سبھی کی مغفرت فرما. إلهي إلهي آمين. آمين. بانی مجلس کے جو مرحومین ہیں انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا إلهي فرما. آمين. اور آل محمد کے صدقے میں تمام مریضوں کو شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. إلهي إلهي آمين. آمين. محمد و آل محمد کے صدقے میں اردو فاؤنڈیشن اور جتنے مومنین یہاں تشریف فرما ہے انہیں کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار فرما. إلهي آمين. محمد کے صدقے میں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سبھی کو ان کے غلاموں میں شمار فرما. آمين. یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. جزاک اللہ. جوشن کبیر کے لیے میں التماس کروں گا محترم علی جعفری بھائی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں آپ اس کی تلاوت فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج جوشن کبیر کی فصل 4 کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من لہ العزت والجمال، یا من لہ القدرت والکمال، یا من لہ الملک والجلال، یا من هو الکبیر المتعال، یا منشئ السحاب الثقال، یا من هو شدید المحال، یا من هو سریع الحساب، یا من هو شدید العقاب، یا من هو عنده حسن الثواب، یا من هو عنده الکتاب. سبحانک یا لا الہ الا انت الغافر الرحیم. ترجمہ ہے صلی اللہ محمد و آل محمد. جزاک اللہ علی بھائی. مولا آپ کی تحقیقات میں اس سے پہلے کہ میں نہیں ترجمہ ابھی پیش کر ترجمہ کر جی ترجمہ ہے. اے وہ جس کے لیے عزت اور جمال ہے، اے وہ جس کے لیے قدرت اور کمال ہے، اے وہ جس کے لیے ملک اور جلال ہے، اے وہ جو بڑائی والا بڑائی والا بلند تر ہے، اے بھرے بادلوں کے پیدا کرنے والے، اے وہ جو سخت قوت والا ہے، اے وہ جو تیز تر حساب کرنے والا ہے، اے وہ جو سخت عذاب دینے والا ہے،
اے وہ جس کے ہاں بہترین ثواب ہے، اے وہ جس کے پاس لوح محفوظ ہے، تو پاک ہے، اللہ اے وہ کہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، فریاد کن، فریاد سن، نجات دے ہمیں آگ سے اے پروردگار۔ الہی اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ علی بھائی، بہت شکریہ، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ اس سے پہلے کہ میں عابد بھائی کو زحمت دوں سلام کے لیے، میں ایک 4 لائنیں میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں تمام حضرات کو اور بسم مرحومین اللہ، کو۔ بسم اللہ بسم اگر آپ کی اجازت دامن وقت میں گنجائش ہو تو۔ جی بسم بسم اللہ، اللہ بسم اللہ۔ جی ماشاء اللہ۔ آغوش لحد میں آغوش لہد جب کہ کون ہوگا آغوش لحد میں جب کہ کون ہوگا جز خاک نہ کون ہوئے گا بچھونا تنہائی میں ہوگا، کون ہوئے گا تنہا ہم ہوئیں گے اور قبر کا ہونا جزاک اللہ جزاک اللہ آغوش لحد جزاک اللہ کافی جزاک اللہ مہدی بھائی۔ چلو حضور، کیا بات ہے۔ شکریہ۔ اس ساتھ میں ہمارے محترم بھائی عابد علی بھائی کو سے گزارش کروں گا کہ وہ سلام پیش کریں۔ جناب محترم عابد علی بھائی صاحب۔ بہت شکریہ مہدی بھائی۔ قبلہ مولانا صاحب کی اجازت سے سلام کے جی چند بسم اللہ عابد بھائی، بسم اللہ، بسم اللہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کرب و بلا نصیب سے جانا، نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا، ماشاء اللہ۔ نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے نہ معرفت، واہ واہ واہ۔ نصیب ہو
ماشاء اللہ. سبحان اللہ. عابد بھائی. ایسا در حسین پہ سجدہ ہوا آخری. اللہ اکبر. اٹھانا نصیب ہو. ایسا در حسین پہ سجدہ ہوا آخری. واہ. پھر مجھ کو اپنا سر سر آنا. اٹھانا سبحان اللہ اکبر. نصیب ہو. بے شک بے شک. بہت خوب بہت خوب. جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہو پنجتن. سبحان اللہ. کیا کہنے صاحب. جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہو پنجتن. اللہ اکبر. بیٹھے ہو پنجتن. ان کی ثنا انہیں سنانا نصیب ہو. واہ. سنا کیا کہنے ہیں بھائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. نصیب ہو. بے شک بے شک بے شک. خوب پڑھ رہے ہیں عابد بھائی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب کیا بات. ہو. کیا کہنے ہیں. واہ واہ واہ. واہ واہ. آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حال نبی کے غم میں بہانا کا کیا بات ہے. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. نصیب ہو. کیا بات. واہ واہ. انشاءاللہ. محشر یہ آرزو ہے کہ کیا آرزو ہے. بے غسل و بے کفن. محشر یہ آرزو ہے کہ بے غسل و بے کفن کرب و بلا کی تہ میں
समाना है नसीब हो बाबा। नसीब क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह बिल भाई। नसीब हो। क्या उम्दा पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। करबो जज़ाकुमुल्लाह। बला नसीब से जाना है नसीब हो भाई। इलाही आमीन। नसीब आमीन। हो। बहुत खूब। मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत खूबसूरत, बहुत मजा, माशाल्लाह। अल्लाह माशाअल्लाह जी, शुक्रिया मौला, आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए परवरदिगार। और आप आमीन। इनके इसके माशाल्लाह। साथ ही मैं खिताबत के लिए गुजारिश करूंगा क़िबला व काबा खतीब अहले बैत मौलाना सैयद रेहान हैदर आबदी साहब से कि वो, जैदी सॉरी जैदी साहब से मैं माफ़ी चाहता हूँ, बेरसे के पास आती है। सैयद रेहान ध्यान ध्यान खिताब फरमाए। माशाल्लाह। रहमल्लाहु मन क़रा सूरतल फातिहा। बिस्मिल्लाह। अरे मोहम्मद अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सय्यदना व नबीना व शफीअ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना व मुज़क्की नुफूसिना मौलाना व मुक़्तदाना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ले अला मुहम्मद मोहम्मद व व आले मोहम्मद। आल तय्यबीन वअज्जल अत्ताहिरीन फरजहुम। अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिस्सा वत्तहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली सल्ली अला अला मोहम्मद मुहम्मदिन व व आले आले मोहम्मद मुहम्मद। अज्जल फरज। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन लैलिना इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला मौलाना सादिक़ु आले मोहम्मद जाफ़रुन लिस्सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बिस्मिल्लाहिर सल्ली अला मुहम्मदिन व रहमानिर आले रहीम। मोहम्मद अज्जल मुहम्मद। फरज। या मन अर्जूहु लिकुल्ल खैर व आमनु सखतहु इंदा कुल्ल शर। या मन युअतिल कसीर बिल कलील। या मन युअती मन सअला। या मन युअती मन लम यसअलहु व मन लम यअरिफहु तहन्नुनन मिन्हु व रहमा। आतनी बिमसअलती इय्याका जमीआ खैरिद दुनिया व जमीआ खैरिल आखिरह। वस्रिफ अन्नी बिमसअलती इय्याका जमीआ शर्रिद दुनिया व शर्रिल आखिरह। फ़इन्नहु गैरु मनक़ूसिन मा आतैता व ज़िदनी मिन फ़ज़लिका या करीम। सलवात पढ़ते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद हम मोहम्मद। मोहम्मद व अज्जल। अज़ीज़ान गिरामी, अभी बेहतरीन कलाम आबिद अली भाई आप हजरात की समाअतों के हवाले कर रहे थे, और पुरमाना और मार्फत से भरा हुआ कलाम, और उससे पहले दुआए जोशन कबीर का वो फ़िक्रा, और फिर हदीस किस्सा उससे कबल और उससे पहले आया करीमा डॉक्टर जाफरी साहब के ज़रिए से माशाल्लाह सवाब में इजाफा करते हुए मैंने भी ये सोचा कि हम जो कि उस तरफ आज की मजलिस में जाएं जिस तरफ हमें दस्तक दे रहा है इस साल का सबसे बेहतरीन महीना, जिसे रजबुल मुरज्जब कहते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। बेहतरीन महीनों में एक महीना है, अजीम महीनों में एक महीना है, बेहतरीन अय्याम में उसके अय्याम हैं, बेहतरीन तारीखों में उसकी तारीखें हैं, और जो पूरी कायनात का जीनत बन रहा है वो आहा, भी उसी महीने में तशरीफ ला रहे हैं।
سبحان اللہ حضرت سبحان علی اللہ ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم اللهم صل على اللهم محمد صل وعلى على آل محمد محمد عزیزان گرامی، واضح رہے کہ ماہ رجب اور ماہ شعبان اور ماہ رمضان المبارک بڑی عظمت اور بڑی ہی بلندی کا مالک ہے، عامل ہے یہ مہینے، اور بہت سی روایات میں ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ماہ رجب بالخصوص، ماہ مبارک اپنی جگہ، ماہ شعبان اپنی جگہ، لیکن ماہ رجب میں بھی ایک عظیم مہینے کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللهم صل على ارشاد محمد پاک وعلى ہے محمد محمد کہ ماہ رجب خدا کے نزدیک بہت زیادہ بزرگی کا حامل ہے۔ ماشاءاللہ کوئی بھی مہینہ حرمت و فضیلت میں اس مہینے کا ہم پلہ نہیں ہے۔ یعنی ماہ رجب کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ سبحان کوئی بھی مہینہ، حتیٰ کہ ماہ مبارک رمضان بھی ہم پلہ نہیں ہے ماہ مبارک رمضان کا۔ اور اللہ اس مہینوں میں کافروں سے بھی جنگ و جدال کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یعنی یہ مہینہ امن و امان کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے، ملاحظہ فرمائیے گا، کیا بات یہ مہینہ امن جی، و امان کا مہینہ ہے۔ اس واہ، میں تو جنگ و جدال کو بھی منع کیا گیا ہے۔ اس ہم، مہینے کی حرمت تمام مہینوں سے زیادہ ہے۔ اس ہم، مہینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ہم، اس مہینے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور ہم، ہو سکتا ہے یہ وجہ رہی ہو کہ کائنات میں سب سے عظیم شخصیت ما بعد الرسول واہ، اسی مہینے میں تشریف لا رہی ہے، جو مولا موحدان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ یہ مہینہ، اللہم صل علی اللہم محمد صلی علی صل محمد على وعلی محمد محمد، وعلى محمد یہ مہینہ خدا کا مہینہ ہے۔ بے شک، دیکھیے، توجہ چاہ رہا ہوں، رجب خدا کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس سبحان سے اللہ، آپ اندازہ لگائیے گا کتنا اہم مہینہ ماہ مبارک رجب کا ہے۔ یعنی رجب ہوا خدا کا مہینہ، پیغمبر نے ارشاد فرمایا، شعبان ہے پیغمبر اسلام کا مہینہ، اور واہ، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یعنی ماشاء ماہ مبارک رمضان کا مقدمہ بنایا گیا ہے ماہ رجب اور ماہ شعبان کو۔ یعنی اللہ، ابتدا کرنی ہے تو علی کے مہینے سے کرو، ماشاء انتہا کرنی ہے تو شہر اللہ سے کرو، جس کی سبحان اللہ، بارگاہ میں سبحان تمہیں ہاں اللہ، جانا ہاں ہے۔ ہاں 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 اللہ، سبحان الله واہ سبحان واہ الله واہ 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 توجہ چاہ، سبحان ملاحظہ اللہ فرمائیے۔ ماشاء اور اللہ، پھر اس مہینے کی عظمتوں میں ماہ رجب، جو انشاءاللہ آپ کے یہاں پرسوں سے شروع ہو جائے گا یا کل سے شروع ہو جائے گا، ماہ رجب انشاءاللہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس میں ایک روزہ رکھنے والے کو خدا کی عظیم خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ ایک روزہ جو ماہ رجب میں رکھ لے، اسے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور سبحان اللہ، غضب الہی اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ واہ، یہ بھی بہت بڑا کرم ہے اس معبود کا بے شک، کہ اس مہینے میں ایک روزہ رکھنے سے غضب الہی اس سے دور ہو جاتا ہے، اور جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ماہ مبارک رجب المرجب میں روزہ رکھنے سے جہنم کا ایک دروازہ اس مومن پر یا اس انسان پہ بند ہو جائے گا جو رجب کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان بتائیے ایک روزے کی اتنی اہمیت ہے کہ جہاں اتنے دروازے ہیں جہنم کے، ان میں سے جو دروازہ ہے ماہ رجب کی وجہ سے بند ہو جائے گا۔ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد صل على فرماتے ہیں، محمد وعلى اللهم محمد صل على اللہم صل محمد علی محمد وعلی محمد محمد، وآل محمد، کہ ماہ رجب میں ایک روزہ رکھنے سے جہنم کی آگ 1 سال کی مسافت تک دور ہو جاتی ہے۔ اوفو، کمال ہے پروردگار کے لطف کا۔ یعنی جو جہنم کی آگ اگر بڑھنا چاہے گی کسی کی طرف کو، اور جس نے ماہ مبارک رمضان، ماہ مبارک رجب کا روزہ رکھا ہے، تو وہ جہنم کی آگ اس سے 1 سال کی مسافت تک دور، یعنی 1 سال میں جتنا وہ چل کر کے آئے گی،
یا یہ انسان جتنا ایک سال میں اس طرف جانا چاہے گا تو کم سے کم ایک روزے کی وجہ سے اتنا وہ دور ہو جائے گی آتش جہنم. اور وہاں تو ایک سال بھی اذان گرامی، وہاں تو ایک دن بھی 50,000 دنوں کے برابر ہے. اس سے اللہ اندازہ لگائیے 50,000 دنوں کے برابر تاریخ میں روایات میں آیا ہے، تو اس سے اندازہ لگائیے گا ایک روزے کی کتنی فضیلت بیان کی گئی ہے. اور جو شخص اس ماہ میں، اس مہینے رجب میں 3 دن کے روزے رکھے گا تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ یعنی سبحان یہ اللہ. لطف پروردگار ہے زیان گرامی ماہ رجب کی وجہ سے. اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ اللهم صل على صلی محمد اللہ وعلى محمد وعجل آل فرجهم. محمد وعجل. کہ جو رجب کا مہینہ بہشت میں، رجب ایک نہر کا نام ہے. یعنی رجب بہشت میں ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے. سبحان اللہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے. اور جو شخص اس ماہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا تو وہ اس نہر سے سیراب ہوگا. سبحان اللہ یعنی یہ کرم پروردگار ہے زان گرامی کہ جو انسان ایک روزہ رکھے تو اس نہر کے پانی کو وہ پیے گا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد اللهم فرماتے صل على ہیں محمد وعلى محمد محمد وعجل وآل فرجهم. محمد. کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب میری امت کے لیے، یہ بھی کمال کی حدیث ہے، حدیث تاریخ کمال کی ہیں لیکن موضوع کے اعتبار سے میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے. استغفر اللہ و اسلہ توبہ یا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ طلب مغفرت کرو کہ خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. یعنی اتنا عظیم مہینہ ہے. اور رجب کو اسب بھی کہا جاتا ہے، ماہ اسب، الف صاد اور بے. جو کہ بہرحال آپ حضرات ماشاءاللہ چونکہ اردو فاؤنڈیشن سے تعلق رکھتے ہیں، مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شاید کوئی بچہ یا نوجوان سن رہا ہو تو اس کے اعتبار سے میں نے یہ ہجے کر دی ہیں اس کی کہ اسب، الف صاد اور بے. اسب بھی اس مہینے کو کہا جاتا. اور اردو فاؤنڈیشن کا ایک لطف یہ بھی ہمارے لیے ہے کہ مادری زبان اردو فاؤنڈیشن ہمیں یہاں بھی اتنی دور بیٹھ کر یاد دلا رہا ہے. واہ یہ واہ ایک کمال کی بات ہے، سمجھ ماشاء رہے آپ؟ یعنی ان ملکوں میں بھی کہ جہاں ہائے ہیلو سے کام چلتا ہے اور دنیا اس زبان کی طرف جا رہی ہے، وہاں بھی وہ لکھنؤ کی نزاکتیں اور کراچی کا ماحول اور پاکستان کے ماحول اور ہندوستان کے ماحول، حضور آپ کیسے ہیں، کہاں تشریف رکھتے ہیں، جناب علی کے مزاج کیا ہیں، ماشاءاللہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا، کیا الحمدللہ عطا فرمائیے، سبحان اللہ ارشاد فرمائیے. یہ سارے اردو فاؤنڈیشن کے ماتحت وہ جملے استعمال ہوتے ہیں جو اردو فاؤنڈیشن ہمیں اسے مسلسل متوجہ کر رہی ہے کہ ہماری مادری زبان بھی ہے، ہم بھولے نہیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. عزیزان گرامی جب مادری زبان میں انسان آ جاتا ہے تو ہمیشہ ماں یاد آتی ہے. اور کائنات میں ماں سے بڑی کوئی عظمت نہیں پائی جاتی، ماں سے بڑی کوئی نعمت نہیں پائی جاتی ہے. لہذا مادری زبان پہ کام کیجئے تاکہ مادری زبان کے ذریعے سے ماں جیسی نعمت کو ہم ہمیشہ یاد کرتے رہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد اللهم صل على محمد محمد وآل وعلى محمد. محمد وعجل ایک فرجهم. اور درود پڑھ دیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد محمد وعلى وآل محمد محمد. وعجل فرجهم. اور مجھے معلوم ہوا میسیجز کے ذریعے سے جو آتے ہیں گروپ میں میسیج کے ماشاءاللہ سے ہمارے ڈاکٹر غضنفر عباس صاحب نے جو ہے وہ اردو میں قرآن مجید اور تجوید اور ان تمام چیزوں کے احکامات کو بھی روز چہارشنبہ رکھا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ. خواتین کے لیے جو پروگرام آپ نے رکھے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ آن لائن جو کر رہے ہیں آیا گھروں پہ بھی ہو رہے ہیں یا نہیں، لیکن یہ ایک بہترین ایک سلسلہ ہے ہماری سنت کو اور ہماری سیرت کو آگے بڑھانے کا. اور اس سنت
قدیمہ پر عمل کرنے کا اپنی زبان کے ذریعے سے، جو شیریں زبان میں ہماری پائی جاتی ہے. میں تو بلکہ دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ حضرات کو، اردو فاؤنڈیشن والوں کو، خداوند عالم ایک ایسے سینٹر، ایک مرکز کو عطا فرمائے جس میں سارے پروگرام آپ کے جمع ہو کر وہاں ہو جائے کریں انشاءاللہ تعالی. اور آپ الہی سبھی امین. کے تعاون سے انشاءاللہ تعالی وہ سینٹر بنے اور سبھی کا حصہ برابر کا رہے اس کے اندر، اور سبھی کے لیے ذخیرہ آخرت رہے، ہمارے لیے اور آپ کے لیے. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. تو ملاحظہ فرمائیے، اسب مہینہ اسب بھی کہا جاتا. کیوں؟ اس مہینے میں میری امت پر خدا کی رحمت بہت زیادہ برستی ہے، اس لیے اسے اسب کہا جاتا ہے. بس اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ استغفار کرو. یعنی خود وہ جملے استغفار کے مخصوص آئے امام معصوم سے. امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں، ایک تو ہوتا استغفر اللہ ربی واتو بولے، ایک ہوتا استغفر اللہ واتو بولے. لیکن ماہ رجب کا استغفار تھوڑا سا ہٹ کے ہے، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، استغفر اللہ واسألہ التوبہ. یہ جملہ مخصوص ہے امام معصوم کی طرف سے. میں خدا سے بخشش چاہتا ہوں اور توبہ کی توفیق مانگتا ہوں. عزیزو، ایک جملہ کہنے کو دل چاہ رہا، میں توبہ کی توفیق مانگتا ہوں. ہر ایک کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، نہیں ہے. ماشاء اللہ. یا ماشاء اللہ. اور جی نہ ہر ایک کو مجلس میں آنے کی توفیق ہوتی ہے، ماشاء اللہ. اور جناب. نہ ہر ایک کو ذکر آل محمد کرنے کی توفیق ہوتی ہے، اور نہ ہر بالکل. ایک کو ذکر آل محمد سننے کی توفیق ہوتی ہے ہر وقت میں. یہ تو جب خدا جس مجلس میں، جس مرحلے میں توفیق دے دے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ واہ. توفیق من اللہ ہے، اللہ کی جانب سے توفیق عطا ہوتی سبحان ہے. اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ جناب. لہذا ماہ رجب میں توفیق اللہ ہمیں دے دے کہ ہم اس کی بارگاہ ہمیں توبہ کریں. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے عزیزان گرامی، توفیق کا مرحلہ. اور ابن بابوے نے معتبر سند کے ساتھ سالم سے روایت کی ہے. انہوں نے کہا، وہ یہ کہتے ہیں، روایت میں آیا ہے کہ میں اواخر رجب میں، رجب کے آخر مہینے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. تو حضرت نے میری طرف دیکھتے فرمایا، اس مہینے میں روزہ رکھا ہے تم نے ایسا نہیں؟ میں نے عرض کیا، فرزند رسول واللہ میں نے تو کوئی روزہ نہیں رکھا. تو تب امام علیہ السلام نے فرمایا، تم اس قدر ثواب سے محروم ہو گئے ہو کہ جس کی مقدار صرف خدا جانتا ہے. اللہ. یعنی امام کا جملہ معنویت سے بھرا ہوا ہے. امام ارشاد فرماتے کہ تم ثواب سے اس قدر محروم ہو گئے ہو کہ اس کی مقدار صرف خدا جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا کہ کتنا ایک روزے کا ثواب ہے. کیونکہ یہ وہ مہینہ، امام ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت تمام مہینوں سے زیادہ اور حرمت تمام مہینوں سے زیادہ اور عظیم ہے. اور خدا نے اس میں روزہ رکھنے والے کا احترام اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جو رجب میں روزہ رکھے گا میں اس کے احترام میں اضافہ کروں گا، میں اس کی عزتوں میں اضافہ کروں گا، میں اس کی توقیر میں اضافہ کروں گا، میں اس کے کرم میں اضافہ کروں گا، میں اس کے لطف میں اضافہ کروں گا. یعنی ایک روزے کے عوض میں اللہ کم سے کم 10 نعمتیں ایک مومن کو دینا چاہتا ہے، ایک روزہ. اور سالم رہنا، اے سالم آگاہ ہو جاؤ، جو شخص آخر رجب میں ایک روزہ رکھے تو خدا اس کو موت کی سختیوں سے اور موت کے بعد ہولناک جو واقعات ہونے والے ہیں ان سے وہ بری رکھے گا، محفوظ رکھے گا ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے. اور جو شخص آخر ماہ میں 2 روزے رکھے گا وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا. 2 روزے رکھنے. اور جو آخری رجب میں 3 روزے رکھ لے تعلیم، اسے قیامت میں سخت ترین خوف، تنگی، ہولناکی سے اللہ محفوظ رکھے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے گا جو 3 روزے رکھے گا. اور واضح ہو کہ ماہ رجب میں روزے رکھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے جو روایات میں آئی ہیں. اب اس کا بدل بھی سن لیجئے، بڑے کمال کی چیز ہے. اور میں نے
ڈاکٹر غضنفر صاحب کو یہ میسج بھی ڈال دیا ہے، وہ میری جانب سے آپ حضرات کے گروپ پر آپ کو میسج بھیج بھی دیں گے، میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے اس کو فارورڈ کیا ہے۔ جو مومن روزہ نہ رکھ سکتا ہو ماہ رجب میں کسی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، ضعیفی کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، یا مشغولیت کی وجہ سے، یا مومن روزہ نہ رکھ سکتا ہو کسی مجبوری کی وجہ سے، تو امام ارشاد فرماتے جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو ماہ رجب میں تو اسے ہر روز 100 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھنے چاہیے، تو اسے روزہ رکھنے کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ تسبیحات جو امام نے ارشاد فرمائے ہیں، جو روزہ نہ رکھ سکتا 100 مرتبہ اس تسبیحات کو پڑھ لے، اسے روزہ رکھنے کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اور وہ تسبیحات میں نے فارورڈ کر دیا، انشاءاللہ یہ آپ کو آپ کے گروپ پر بھیج دیں گے۔ سبحان الالہ الجلیل، سبحان من لا ينبغي التسبیح الا له، سبحان العاذ الاکرم، سبحان من لبس العز وهو له اہل۔ پاک ہے وہ معبود، بڑی شان والا پاک ہے وہ کہ جس کے سوا کوئی لائق تسبیح نہیں ہے، وہ جو بڑا عزت والا، بڑا بزرگی والا ہے۔ پاک ہے وہ جو لباس عزت میں ملبوس ہوا، اور وہی اس کا اہل بھی ہے، یعنی عزت صرف خدا کے لیے ہے، یا اس کے لیے ہے جسے خدا عزت دینا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تسبیح ہے جو امام معصوم کی جانب سے ہمارے پاس میں آئی ہے، امام معصوم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد خود ماہ رجب کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے شیخ توسی نے ایک روایت ارشاد فرمائی ہے جو ناحیہ ناجیہ مقدسہ میں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی طرف منسوب ہے، اور اس زیارت میں اور اس دعا میں امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے وکیل شیخ کبیر ابو جعفر محمد بن سعید بن عثمان محمد بن سعید، یہ دوسرے نائب تھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کے ذریعے سے یہ دعا آئی ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب ماہ رجب کا مہینہ آ جائے، یعنی ماہ رجب آ جائے، رجب کا مہینہ آ جائے، یہ توقیع لکھی ہوئی امام کی جانب سے آئی۔ امام نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رجب کے مہینے میں یہ دعا روز پڑھا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعوک بہ ولاۃ امرک المامونون علی سرک المستبشرون بعمرک الواثقون لقدرتک المعلنون۔ یہ پوری ایک دعا ہے جو کتاب مفاتیح الجنان میں آپ کو ماہ رجب کے اعمال میں مل جائے گی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا کو ہمارے لیے بڑی تاکید فرمائی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس دعا کو پڑھتا رہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی اللهم صل على اللهم محمد صل على وعلى محمد محمد وعلى وعجل آل فرج اسی محمد۔ ماہ رجب میں پھر امام علیہ السلام چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، وہ دعا جو میں نے سرنامے کلام قرار دی ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس میں محمد ابن زکوان، جو اس لیے سجاد کے نام سے معروف تھا، محمد ابن زکوان کو سجاد کہتے تھے لوگ۔ کیوں سجاد کہتے تھے؟ کہ انہوں نے اتنے سجدے کیے ہیں کہ لوگ یہ کہنے لگے یہ سجاد ہے۔ اچھا یہ بھی کمال کی بات ہے، لقب انہیں لوگوں نے وہی لقب دینے کی کوشش کی جو امام سجاد علیہ السلام کی تھی، یعنی کہ بتانا چاہتی تھی امت مسلمہ جو سب سے زیادہ سجدے کرے اسے سجاد کہتے ہیں۔ بات کہتے ہیں۔ واہ دیکھیے ملاحظہ فرمائیے، یعنی جی وہی لقب امام والا لقب دینے کی کوشش کی، حالانکہ ان کے سجدوں میں امام کے سجدوں میں کہاں کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم مجازی طور سے لوگوں نے کہا یہ سجاد ہے، یعنی سجدے کرنے والا۔ کہتے اس قدر خوف الہی ان کے دل میں رہتا تھا کہ اس قدر سجدے کرتے تھے اور اس قدر معرفت الہی تھی کہ روتے روتے آنکھوں کی روشنی جانے لگی۔ تو سید ابن طاووس نے انہیں محمد بن زکوان سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، یہ ماہ رجب ہے، مجھے کوئی دعا تعلیم کیجئے کہ حق تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے فائدہ عطا کرے۔ تو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا
तुम इस दुआ को हर रोज पढ़ा करो माह रजब में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मन अर्जूहु लिकुल्लि खैर व आमनु सखतहु इंदा कुल्लि शर, या मन युतिल कसीर बिल कलील, या मन युति मन सअला, या मन युति मन लम यसअलहु व मन लम यअरिफहु तहन्नुनन मिनहु व रहमा, आतिनी बिमसअलती या का जमिया खैर दुनिया व जमिया खैर आखिरा, वस्रिफन्नी बिमसअलती या का जमिया शर्र दुनिया व शर्र आखिरा, फइन्नहु गैरु मनकूसिन मा अतैत वज़िदनी मिन फज़लिका या करीम, या ज़ल जलाले वल इकराम, या ज़ल नमाए वल जूद, या ज़ल मन्ने व तौल, हर्रिम शैबती अलन नार मिन फज़लिका या करीम। आप मुलाहिदा फरमाइए, अब इसका अगर मैं तर्जुमा बड़ी जल्दी के साथ आपकी खिदमत में पेश कर दूं, ऐ वो जिससे हर भलाई की उम्मीद रखता हूं और हर बुराई के वक्त उसके गजब से अमान में हूं, ऐ वो जो थोड़े अमल पर ज्यादा अजर देता है, ऐ वो जो हर सवाल करने वाले को देता है, ऐ वो जो उसे भी देता है जो सवाल नहीं करता, उसे भी देता है जो सवाल करता, जो सवाल नहीं करता है, जो उसे उसकी मार्फत नहीं रखता, उसे भी देता। क्यों देता? इसलिए अपने करम से देता। तूने जो दिया है बहुत दिया है, लेकिन फिर भी अपने लुत्फ करम से इजाफा कर दे। अपने मार्फत के जुमले हसाने ग्रामी, मैं उस तरफ जा नहीं पाऊंगा उसकी शरह की तरफ, क्योंकि वक्त मुझे इजाजत नहीं देता। फ़इन्नहु गैरु मनकूसिन मा अतैत, जो तूने दिया है कम नहीं है। अगर तूने एक लुक़्मा नान भी दिया तो कम नहीं है तेरी नेमतों में से। सांस लेने की तौफीक दी है तो कम नहीं है, देखने के लिए बिनाई दी है तो कम नहीं है, सुनने के लिए कान दिए हैं तो कम नहीं है, बोलने के लिए जबान दी है तो कम नहीं है, कुव्वत मशाम्मा दी है तो कम नहीं है, तूने काम करने के लिए हाथ दिए हैं कम नहीं है, चलने के लिए पैर दिए हैं कम नहीं है। लेकिन फिर भी बंदा अल्लाह से कह रहा है, फ़इन्नहु गैरु मनकूसिन मा अतैत वज़िदनी मिन फ़ज़लिका या करीम, ऐ करम वाले, करम करने वाले, और अता कर, और अता कर, और अता कर, और अता कर। यानी जो कुछ है अल्लाह उससे ज्यादा भी तुम्हें अता फरमाएगा। ये माह रजबुल मुरज्जब है। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इस रजब की मारिफत इंसान को होनी चाहिए, माह रजब की। बस मैं इख्तिताम की तरफ हूँ, माह रजब की मारिफत होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि मारिफत कामिल इंसान इस माह रजब की 13 तारीख को आ रहा है, जिसकी मार्फत का जवाब कायनात में कोई नहीं ला सकता, जिसकी इबादत का जवाब कायनात में कोई नहीं ला सकता, जिसकी फसाहत का जवाब कायनात में कोई नहीं ला सकता, जिसकी बलागत का जवाब कायनात में कोई नहीं ला सकता, जिसकी शजाअत का जवाब कायनात में कोई नहीं ला सकता, जिसकी करामत का जवाब कायनात में कोई नहीं ला सकता, जिसकी तिलावत का जवाब कायनात में कोई नहीं ला सकता, जिसकी हुकूमत का जवाब कायनात में कोई नहीं ला सकता, जिसकी विलायत का जवाब कायनात में कोई नहीं ला सकता। क्यों? इसलिए कि उस जैसा वली कायनात में आज तक आया ही नहीं है जैसे अली इब्ने अबी तालिब। नाराए रिसालत, या और अपनी मार्फत में खुद अली इब्ने अबी तालिब जुमला पेश करते हैं। असबक बिन नुबाता से आपने रवायत बयान फरमाई है, कहते हैं, या असबक वैलुल लिमन जहला मारिफती वलम यारिफो हक्की। ऐ असबक सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताने जाता हूं, असबक सुनो। और वो बात ये है कि अफसोस, सद अफसोस है उस शख्स के ऊपर कि जो शख्स मेरे हक को नहीं पहचानता और मेरी मार्फत नहीं रखता। जो मेरी मार्फत नहीं रखता उसके अफसोस है, बैल है उसके ऊपर। जो मेरे हक को नहीं पहचानता, लानत है उसके ऊपर। अली इब्ने अबी तालिब लानत भेज रहे हैं, यानी अली के हक के मुनकिर को, अली के हक के छुपाने वाले पे खुद अली लानत कर रहे हैं। और याद रहे, मेरा हक खुदा का हक है। अली कह रहे हैं मेरा हक खुदा का हक है, और ये भी जान ले कि खुदा का हक भी मेरा ही हक है।
بے شک بے شک بے شک ماشاء کمال کی اللہ حدیث مولانا ارشاد ماشاء اللہ بازی واہ کمال بازی کی واہ حدیث مولانا ارشاد اللہ فرمائی سبحان اللہ کمال کی حدیث مولانا ارشاد فرمائی سبحان اللہ میرا سبحان حق اللہ خدا کا حق ہے اور اسبق یہ بھی جان لے کہ خدا کا حق بھی تو میرا ہی حق ہے ہاں بے شک یہ تو ہم کہتے ہیں بازی جبھی واہ تو بات خدا نے تجھے عین اللہ کہا ہے وجہ اللہ کہا اللہ ہے کا ہے ید اللہ حد کہا اللہ ہے کا ہے قدرت اللہ کہا ہے لسان اللہ کہا ہے یعنی اگر مظہر پروردگار کو کسی ذات میں دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب کو دیکھو یہاں عین اللہ نظر آئے گا وجہ اللہ نظر آئے گا عین اللہ اللہ اکبر نظر ماشاء آئے گا اللہ ید اللہ ماشاء نظر آئے اللہ گا ماشاء قدرت اللہ اللہ ماشاء نظر اللہ آئے گا لسان سبحان اللہ اللہ نظر آئے گا علی ابن ابی سبحان طالب سبحان نعرہ اللہ حیدری یا علی حیدر سبحان اللہ اللہ سبحان ماشاء اللہ یہ علی واہ ابن واہ ابی واہ طالب واہ کا واہ واہ مہینہ یہ مولا کیا بات کائنات کا مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے عزیزان گرامی کائنات میں امت مسلمہ کے لیے اب تک ایک جملہ پڑھ کے میں ختم کر رہا ہوں 2 جملے صرف مصاحب کے پڑھوں گا اب تک پیغمبر نے جتنے معجزے دکھائے وہ غیر مسلموں کے لیے تھے تاکہ تم مسلمان ہو جاؤ ہاں اللہ توجہ اکبر بہت بڑا آج کی تاریخ کا جملہ دینے جا رہا ہوں خطابت کے اعتبار سے سبحان اب اللہ تک پیغمبر نے جتنے معجزے دکھائے وہ غیر مسلموں کے لیے تھے تاکہ تم مسلمان ہو جاؤ اور ولادت علی پہ خانہ کعبہ کی دیوار کو شگاف کر کے مسلمانوں کے لیے معجزہ دکھایا تاکہ تم صاحب ایمان ہو جاؤ جان اللہ 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 کیا سبحان بات اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ واہ ماشاء واہ اللہ واہ ماشاء واہ اللہ واہ 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 مسلمان ماشاء ہونا اللہ اور ہے مومن ہونا اور ہے اور ہے مسلمان رسول کی وجہ سے بنو گے مومن علی کی وجہ سے بنو گے ماشاء اللہ واجی واہ ماشاء اللہ جزاک نعرہ اللہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول رسول اللہ اللہ نعرہ حیدری یا علی حیدر سبحان اللہ نجات مسلمان کی نہیں ہے نجات مومن کی ہے سبحان اللہ بے شک بے شک نجات کا پرمندہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ سبحان والسلام اللہ دیکھے اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے مسلمانوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تم صحیح سے ایمان لے آؤ میں اپنی حجت کو بھیج رہا ہوں جو میں نے ایمان کی کسوٹی بنائی ہے جو مرکز ایمان بنایا میں نے مرکز اسلام رسول کو بنایا مرکز ایمان علی ابن ابی طالب کو بنایا ماشاء اللہ اور اسی ایمان کل کا بیٹا خنجر کے نیچے ذبح کیا جا رہا ہے مسلمانوں دیکھو تو صحیح تم کسے ذبح کر رہے ہو اور شمر ملعون جب ضربت مار رہا تھا حسین کہتے نانا میرا سلام قبول کرو پھر شمر ملعون نے جب ضربت ماری حسین کہہ رہے تھے بابا میری مدد کو تو آؤ پھر شمر ملعون نے جب ضربت ماری حسین نے آواز دیا بھیا حسن ذرا آ کے میری مظلومیت کو تو دے لیکن ایک ضربت ملعون نے ایسی ماری سر جب بدن سے جدا ہونے لگا آواز دیا ماں میری مدد تو کر فاطمہ زہرا کی آواز آئی اے میرے لال تیری ماں کربلا میں تیرے سرحانے موجود ہے سادارو مجھے نہیں معلوم زہرا پر کیا گزری ہوگی لیکن مجھے معلوم ہے ثانی زہرا در خیمہ سے کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی جیسے ہی ثانیہ زہرا نے دیکھا آواز او میرے ساتھ میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے اس عالم میں بھی حسین نے خیمے کی طرف زینب کو دیکھ کے کہا زینب میرے جیتے جی خیمے سے باہر نہ آنا میں کہوں گا آقا حسین ابھی رمق حیات باقی ہے زینب کو آپ خیمے میں بھیج رہے ہیں یہی زینب ہوگی سر سے چادر چھینی جائے گی بازوؤں میں رسن بدے گی زینب کربلا سے کوفہ کوفے سے شام اللہ جزاک جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ مولانا جزاک اللہ سلامت رکھے آپ کو سلامت فرمائے گا جزاک اللہ جزاک اللہ حاضرین
قبلہ سید ریحان حیدر زیدی صاحب مجلسی خطاب فرما رہے تھے ماہ رجب اور مشکل کشا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں ان کی بیان فرما رہے تھے. ہم ان کے شکر گزار ہیں. پروردگار ان کو صحت کاملہ عطا فرمایا. کے بعد میں گزارش کروں گا ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے کہ وہ زیارت کے لیے تشریف لائیں اور زیارت پڑھائیں. قبلہ ڈاکٹر رحمۃ اللہ وبرکاتہ جمیعا. جزاک اللہ سرکار. یہ یقیناً مقبول پر نور رہی. ہر اللہ کا ثواب جملہ محفل اور خصوصاً بانی اس پر نور محفل کے جان رضوی صاحب کے مرحومین اہلیہ کے اہل خاندان کے مرحومین کے کو پہنچے. میں زیارات اپنی جانب سے اپنے والدین جملہ مومنین و مومنات کی جانب سے تمام ملت جعفریہ کے مرحومین کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں. قربتاً اللہ. السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ. السلام علیکہ ابن رسول اللہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین معک جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ. السلام علیکہ یا وارث نوح النبی اللہ. السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ. السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین علی ولی اللہ. السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ. السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی. السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء. السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ. السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سار والوتر الموتور. اشہد انکا قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ رسولہ حتی اتاک الیقین. ولعن اللہ امة قتلتك ولعن اللہ امة ظلمتك ولعن اللہ امة سمعت بذلك فرضیت به. السلام علیکہ یا مولایا یا ابا عبد اللہ. اشہد انکا کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیہ بانجاسها ولم تلبس من المدلہمات ثیابها. واشهد انك نظام الدين واركان المؤمنين. واشهد انك الامام البر التقي الرزيز هادي المهدي. واشهد ان الائمة من ولدك الكلمة التقوى وعالم الهدى وعروة الوثقى والحجة على اهل الدنيا. واشهد الله وملائكته وانبياءه ورسله اني بكم مؤمن ويا بكم موقن بشرائع ديني وخواتم عملي وقلبي لقلبكم سل وامر لامركم متبع. صلوات الله عليكم ولا ارواحكم ولا اجسادكم ولا اجسامكم ولا شاهدكم ولا غائبكم ولا ظاهركم ولا باطنكم برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین. السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ لرسولہ. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. السلام علیکہ یا ابن حسین الشہید. السلام علیکہ ایھا الشہید وابن الشہید. السلام علیکہ ایھا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت به. السلام علیکہ یا غریب الغرباء. السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکہ یا علی بن موسی الرضا. السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب صحب الزمان الامان 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 من فتن الزمان. السلام علیکم یا زمان یا امام زمان هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو مل کے انشاءاللہ اللہم کل ولیک الحجت حسن الحسن باتوں کا علیہ ولا بات علیہ علیہ فی کل ساعة ولی حافظ ناصرہ حتی تسکنہ طویلا برحمتك يا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد وعلی محمد وجل جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. جزاک اللہ قمر بھائی. ماشاءاللہ جناب. ماشاء اللہ بہت زبردست. قمر بھائی مولا آپ بات میں اضافہ فرمائے. آمین. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ سے آپ کا شرف حاصل کیا. میں آخر میں گزارش کروں گا جان رضوی بھائی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کچھ اردو فنڈ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. جان رضوی بھائی صاحب. شکریہ توقیر بھائی. سب سے پہلے میرا اور میری وائف کا سلام ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں اور تمام محترم شرکائے حضرات کی جنہوں نے شرکت کی. میں اور میری وائف بہت شکر گزار ہیں آپ کے تعاون کا کہ آپ نے ہمارے محرومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس میں شرکت کی. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. اور میں تو کیا صرف شکریہ ہی کرتا ہوں. اس کا صحیح جزا تو پروردگار ہی دینے والا ہے، مولا کریم دینے والے آپ کو. میں اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا یہ کمنٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پروگرام ہے اس کی کوئی معمولی نہیں ہے. اس کی جو ورچوئل اپروچ ہے ایک ایجوکیشنل ہے اور دینی ہے. سب سے اچھی بات اس پروگرام کی یہ ہے کہ کنسنٹریشن ہے جو ہمیں امام بارگاہ میں نہیں ملتا. ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ نئی چیز لے کے اٹھتے ہیں. اور جو ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کو تبازادی کہتے ہیں اور ڈاکٹر قمر عابدی صاحب بھی، لیکن باقی جو کلام دوسرے شعراء کا لاتے ہیں وہ کمال ہے سلیکشن کا، بہترین کمال آتے ہیں نا. میں بڑا اپریشیٹ ہوں اس کا. میری دعا ہے یہ ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کی بہت بڑی انڈر ٹیکنگ ہے. محسوس تو نہیں ہوتا لیکن اٹ از ویری بگ. پروردگار جزائے خیر دینے والا ہے. میری دعا ہے یہ سرسب و شاداب رکھے اور اس کو نقطۂ عروج پر پہنچانے کی توفیق عطا کرے. میں آپ کے شکریہ. ہاں بہت بہت شکریہ آپ کا سب. تھینک یو سو مچ. جی جزاک اللہ جان بھائی. ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت آپ نے بات کی اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے اس بزم کو سجایا ہوا ہے، اس کو جس طرح سے اس کو گلدستے کو بنایا ہوا ہے، یہ انہی کا ہے. اور پروردگار اس کا بھی کامیاب و کامران کرے اور تمام بہت شکریہ آپ کا جان بھائی، آپ کے تعاون کا شکریہ. میں اس کے مجلس کے اختتام پہ میں تمام اپنے شرکائے مجلس اور تمام پڑھنے والوں کا بالخصوص قبلہ ریحان حیدر زیدی صاحب نے جس خوبصورت انداز میں آج مجلس پڑھی ہے اور ہمارے بھائی نے جو سلام پڑھا، خوبصورت بہت زیادہ خوبصورت مجلس ہوئی آج کی. اور اس تمام تر مجلس کا ثواب جو ہے میں ہدیہ بھی کرتا ہوں جان بھائی کے تمام مرحومین کو اور تمام مومن مومنات کی روح کو اس کا ہدیہ کرتے ہیں. آمین. شکریہ. جان بھائی کی توفیق میں اضافہ کرے. اور جو ہے میں پروردگار سے ایک دعا اور بھی کروں گا کہ پروردگار آپ تمام شرکا کی اس حاضری کو قبول فرمائے. پروردگار میں مائک ڈاکٹر صاحب کے حوالے کرتا ہوں کہ وہ اختتام میں جو بھی ارشاد فرمائے. ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب. جی بے شک میں آپ سب کا بے پناہ مشکور ہوں. خصوصاً ہمارے جان صاحب ماشاءاللہ سے بہت ہی محترم ہستی ہیں ہماری اس اردو فاؤنڈیشن کی. مولا ان کو صحت کلی عطا فرمائے.
ناہیہ ناہیہ امین ہمیشہ شاداباد رہیں اور آمین ان کے زیر سایہ ہم سب رہیں، یہی میری دعا ہے۔ اور اسی دعا کے ساتھ انشاءاللہ میں اگلے شب جمعہ تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ شب بخیر۔